بسم اللہ الرحمن الرحیم لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، دین اسلام کس کو کہتے ہیں اور اللہ نے جو حکم دیا ہے سارے انسانوں کو کہ اپنی زندگی میں دین اسلام کو اختیار کرو، مسلمان بن کر زندگی گزارو. اس سے پہلے یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ دین اسلام 5 شعبوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلا شعبہ عقیدے کا ہے، یعنی اسلام میں عقیدے کا کیا حکم ہے، عقائد اسلام. دوسرا شعبہ ہے عبادات، عبادت اسلام، اسلام میں بندگی کرنے کا کیسا طریقہ ہے. تو اس عبادت میں 4 چیزیں بنیادی بیان کی گئی تھیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. ان کی بھی تفصیلات آ چکی ہیں، اور اس کے علاوہ پوری زندگی عبادت کیسے بنتی ہے اس کو بھی گزشتہ ہفتے بیان کیا گیا تھا. اس ہفتے اس جمعے میں جو اسلام کا تیسرا اہم شعبہ ہے وہ ہے معاملات، یعنی لین دین کا طریقہ کیا ہو، تجارت کن اصولوں پر ہو، تجارت میں کون کون سی چیزیں بنیادی ہیں، ضروری ہیں، جن کو اختیار کرنے سے تجارت کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے. اور اللہ نے تو تجارت کی 2 قسمیں بیان کی ہیں. ایک وہ تجارت ہے جو آخرت کی تجارت ہوتی ہے. پہلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں آخرت کی تجارت کا تذکرہ ہے، اور آخرت کی تجارت یہ ہے کہ دنیا کے معاملات کو کم رکھو اور آخرت کے معاملات کو زیادہ رکھو.
آخرت والی چیزوں کا سودا زیادہ کرو، جو چیزیں آخرت میں کام آنے والی ہیں، جنت کے خریدار بنو، جنت کی نعمتوں کے خریدار بنو۔ جنت میں جو اللہ مختلف اعمال کی بنیاد پر عطا فرمائے گا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ایمان والے مرد وہ ہیں جن کو دنیا کا کاروبار، دنیا کی تجارت، دنیا کا لین دین نمازوں کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اور اللہ کی خشیت سے روکتا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کاروبار میں لگ گئے، نماز چھوڑ دی، بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، ان کے مال میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ چاہے زیادہ گہے گا رہے ہوں، کاروبار کے بڑھنے کی امید ہو، لیکن آزاد ہو جائے تو کاروبار کو وہیں ٹھپ کر دو، وہیں بند کر دو، پہلے نماز پڑھنے آؤ، اللہ کا حق پہلے ادا کرو۔ اس لیے کہ احادیث میں آتا ہے کہ خاص اذان کے وقت، خاص نماز کے وقت اللہ خریداروں کو زیادہ بھیجتا ہے دکان میں، شیاطین لے کے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس بندے کو اللہ کی بندگی سے دور کر دو، اللہ کی عبادت سے دور کر دو۔ اب وہ آدمی نمازی بھی ہے، اچھا بھی ہے، لیکن وہ سوچنے لگتا ہے ارے یہ 4 آدمی آ گئے، ان کو دے دیں، پھر 5واں آ جاتا ہے، 6واں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ بیچتے بیچتے نماز چلی گئی۔ اب ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، گھر پہ جا کے پڑھ لیں گے، جماعت چھوڑ کے پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے۔ جو ایسا سوچتے ہیں اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا، اور امتحان میں معلوم ہوا کہ وہ ناکام ہو گئے، وہ مومن نہیں ہیں، وہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، نافرمان ہیں اللہ۔ ذرا سے پیسے کی خاطر نماز جیسی عبادت چھوڑ دی۔ اس لیے جو بھی تجارت کرنے والے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ جو فرائض ہیں اس میں کوتاہی نہ کریں۔ سنتیں آپ ٹھیک ہے بعد میں پڑھ سکتے ہیں، سنتیں آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ فرائض کو گھر میں پڑھیں بغیر عذر کے، یہ جائز نہیں۔ اگر عذر ہے، آپ بیمار ہو گئے، آپ کے پیر میں چوٹ ہے، آپ بخار والے ہیں، تو ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لیجیے، شریعت نے آسانی دی ہے۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں تو گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، گناہ ہوگا۔ اور ہمارے امام احمد بن حنبل جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ تو فرماتے تھے کہ جو گھر میں نماز پڑھ لے بغیر عذر کے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے تاجروں کو چاہیے، اور قرآن نے خاص حکم بھی دیا ہے، عام طور پر تاجر عصر کی نماز بہت ضائع کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اے ایمان والو نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور پر عصر کی نماز، عصر کی نماز نہ چھوڑنا، عصر کی نماز میں کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ خاص بندگی کا وقت ہے، اللہ کی رحمت کا وقت ہے، اللہ کے فضل کا وقت ہے۔ اس لیے تجارت میں ایک تو یہ اصول ہے
نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کا اہتمام کرنا ہے، دکان کو بند کر دینا ہے، یا کم سے کم اگر 2 آدمی بیٹھے ہیں تو ایک مسجد میں چلا جائے اور دوسرا دوسری مسجد میں چلا جائے، تاکہ دونوں کو جماعت ملے۔ اس طرح کا نظام آپ بنا سکتے ہیں، لیکن پرواہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، یہ دنیا خوب کھا لو، خوب پیسے کما لو، مالا مال ہو جاؤ، یہ سارے پیسے سانپ اور بچھو بنیں گے اور تمہیں کو ڈسیں گے، کسی اور کو نہیں ڈسیں گے، تم کو ڈسیں گے، تم کو نوچ نوچ کے تمہاری بوٹیاں کھائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، سچا فرمان ہے۔ اور تجارت اگر آدمی چاہے کہ عبادت کے انداز سے کرے تو ہمارے آقا نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے تاجر تھے۔ مکے میں آپ کی تجارت کا چرچا تھا، جس چیز پر آپ ہاتھ رکھتے تھے برکت ہو جاتی تھی۔ آپ نے چھوٹا کاروبار بھی کیا، بڑا کاروبار بھی کیا۔ تو اگر ہم سنت سمجھ کے تجارت کریں، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ، وہ مکے کی سب سے مالدار عورت تھی، ان کا بزنس کاروبار بہت تھا۔ عورتیں بھی تجارت کر سکتی ہیں پورے اصول کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، مرد بھی تجارت کر سکتے ہیں اور جتنا چاہیں کمائیں، لیکن اس کے لیے جو شرط ہے، ایک تو شرط یہ ہے کہ نمازوں میں کوتاہی نہ کریں، دوسری شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے التاجر الصدوق الامین یحشر مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ 2 چیزیں اپنی تجارت کے اندر لے آئیں۔ چھوٹی تجارت ہو، کوئی تجارت ہو، کسی قسم کا کاروبار ہو، الصادق الامین، سچ بولنا پہلی شرط۔ جو بھی کاروبار کرو سچ بول کے کرنا اور امانت داری کے ساتھ کرنا۔ جیسا مال ہے ویسا بتاؤ، جہاں کا مال ہے وہاں کا بتاؤ۔ یہ نہیں کہ مال چائنا کا ہے، کہہ رہے جاپان کا ہے، جرمنی کا ہے، یا ہندوستان کا مال ہے اس کو چائنا کا بتا رہے ہیں۔ یہ سب حرام ہے، یہ دھوکہ ہے، مکر ہے، دجل ہے۔ اور جو دھوکہ دے کر تجارت کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا لم یبارک لہم، ان کو برکت نہیں ہوگی۔ پیسہ آ جائے گا، مال آ جائے گا، لیکن برکت نہیں ہوگی۔ پیسہ بیماریوں میں، چوریوں میں، ڈکیتیوں میں چلا جائے گا اور ہائے ہائے کرتے ہوئے مر جاؤ گے۔ خیر نہیں آئے گا، چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ اس تجارت میں برکت ہے جس میں سچ بولا جائے، امانت داری کی جائے۔ اس لیے ہمارے تاجروں کو چاہیے صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، سردی میں کھڑے ہوئے ہیں، بیچ رہے ہیں، گرمی برداشت کر رہے ہیں، بارشوں میں بھیگ رہے ہیں، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ اور جو تاجر سچ بول کر تجارت کرے گا،
امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا، سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تجارت اس طرح اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گی جیسا کہ نماز سے ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ سے ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا التاجر الصدوق الامین یحشر مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اے تاجروں، اللہ کے رسول خطاب کر رہے ہیں، اے تاجروں کی جماعت، اے کاروبار کرنے والوں، اگر تم نے سچ بولا، اگر تم نے امانت داری کے ساتھ تجارت کی، تو تمہارا کل میدان حشر میں کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ تم ہوگے، صدیقین کے ساتھ ہوگے، شہداء کے ساتھ ہوگے۔ اس سے بڑا مقام کہاں ملے گا؟ یہ تو مقام نمازوں پر ملتا ہے، ذکر و اذکار پر ملتا ہے، لیکن اگر ہماری تجارت رسول اللہ والی تجارت ہے، اگر ہماری تجارت مہاجرین مکہ والی ہے، مکے کے سارے تاجر، مکے کے سارے صحابہ تاجر تھے، اور مدینے کے صحابہ کسان تھے، بڑی بڑی زمینیں، باغات، کھجور کے، انگور کے، لیکن دو چیزیں ان کی زندگی میں آ گئی اللہ کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے۔ تو لہذا یہ جو تیسرا شعبہ ہے ایمان کا، اگر اس کو بچانا ہے، اگر اللہ کی رضا کا ذریعہ بنانا ہے، اپنے مال کو خیر والا بنانا ہے، برکت والا بنانا ہے، چین والا بنانا ہے، اور جو مال حلال ہوتا ہے اس سے جو بچے پروان چڑھتے ہیں وہ بھی نیک و صالح بنتے ہیں، گھر میں بھی چین آتا ہے، اور جس میں سچائی نہ ہو، امانت داری نہ ہو، بس مکر، دھوکہ، کسی طرح کسی کو پھنسا لیں، غلط بیانیاں کریں، تو یاد رکھنا ایسے تاجر دنیا میں سسکتے ہیں، بلکتے ہیں، ان کے گھروں میں آفات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور آل اولاد ایسی نالائق نکلتی ہے کہ وہ تباہی کا ذریعہ بنتی ہے، بربادی کا ذریعہ بنتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ کاروبار کر رہا ہے، کوئی چھوٹا کر رہا ہے، کوئی بڑا کر رہا ہے، تو ہم ایک تو ایمان والے تاجر بنے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو خریدیں، دوسرے تاجر دنیا کے جو کاروبار ہیں اس میں امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایک لفظ بھی جھوٹا نہ نکلے، جو چیز ہے وہ کہہ کر بیچو، اور اگر کوئی پوچھے تو سچ بولو۔ ہو سکتا ہے کہ دو چار گاہک بھاگ جائیں، لیکن اللہ پھر ایسی بھیڑ تمہارے یہاں لائے گا کہ تم کو سر کھجانے کا موقع نہیں ملے گا، اور مال میں برکت ہوگی، چین ہوگا، سکون ہوگا، دکان پہ بیٹھو گے معلوم ہوگا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، گدی پر بیٹھے ہوگے تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کی گدی پہ بیٹھے ہو، صحابہ کی گدی پہ بیٹھے ہو۔ جب یہ خیالات آئیں گے تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ہمارے معاملات کو بھی ایمانی بنا دے، ہمارے معاملات کو بھی اسلامی بنا دے، ہمارے معاملات کو بھی اور ہمارے تاجروں کو بھی اللہ کے رسول والی تجارت سکھا دے۔ مکے کے مہاجرین اور اسی طرح بعض انصار بھی تاجر تھے، انصار مہاجرین والا کاروبار سکھا دے، تاکہ جب موت آئے تو ہمارا حشر بھی انبیاء کے ساتھ ہو،
صدیقین کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو آفات ارضی سے بھی بچائے، آفات سماوی سے بھی بچائے۔ اور اے اللہ، جو تاجر محنت کر رہے ہیں اور پریشان ہیں، اللہ ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، جو رکاوٹیں ہیں اللہ دور فرمائے، اور پاکیزہ کاروبار کرنے والوں میں شامل فرما کر دنیا بھی اچھی بنائے، عقبہ بھی اچھی بنائے، اور ان کے آل اولاد کو دنیا میں ہی عزت کا ذریعہ بنائے، نیک نامی کا ذریعہ بنائے، باپ کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں، بعض لوگوں نے ہم سے بھی کہا، اور ابھی کئی لوگ امام سے بھی کہہ رہے تھے کہ نماز کے بعد، تو جس کی بھی جو بیماری ہے، اللہ سب کی بیماریوں کو محض اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ کسی کا آپریشن ہوتا ہے، اللہ اس کو کامیاب کر دے۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے لڑکے، بڑے چھوٹے جو بھی بیمار ہو، جس طریقے کی بیماری ہو، اللہ جمعے کی برکت سے اس کو صحت یاب کر دے، اور جو پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے رزق حلال کے دروازے کھولتے، اور وہ تجارت عطا فرمائے جو اللہ نے صحابہ کو سکھائی، جو اپنے لاڈلے نبی کو سکھائی۔ ہم انہی تاجروں میں شمار ہو کر، چاہے چھوٹا کاروبار کریں، بڑا کریں، لیکن دل میں یہ تمنا ہو کہ ہمارا حشر تاجروں میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔